الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو پیارے بچوں، گزشتہ آیت اور یہ آیت، یہ جو ابھی تلاوت ہوئی، یہ دونوں آیتیں در حقیقت اس امت کی خیر القرون کے ارباب ایمان کی عظمت اور شان بیان کرتی ہیں. عرض ہوا حضرات انصار کی شان میں اس آیت کی، اور یہ آیت دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کرام کی تلاميذ اور ان کے طلباء اور ان کے شاگرد قرار پائے. والذین جاءوا من بعدهم، اور جو لوگ پیدا ہوئے یا مشرف باسلام ہوئے حضرات صحابہ کرام کے بعد، گویا کہ ان کے اسلام لانے کے بعد، تو وہ بھی شان والے لوگ ہیں. اگرچہ اعلیٰ ترین تابعین ادنا ترین صحابی کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن فضل اور عظمت میں امت کے ہر طبقے کے آحاد صحابہ کرام سے ہٹ کر اپنے بعد آنے والوں سے بڑی شان ہے. اور صحابہ کرام کے حوالے پر امت کو ایک تعلیم مل گئی. وہ تعلیم یہ ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ یہ کہیں گے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بعد ایمان لانے والے حضرات یہ کہیں گے کہ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور مغفرت فرما ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ایمان کے معاملے میں ہم سے بازی میں سبقت لے چکے ہیں، ہم سے پہل کر چکے ہیں، ہم سے پہلے اس مقام اور منصب تک پہنچ چکے ہیں اور یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں. سبقونا بالایمان، ایمان کی حالت میں انہوں نے ہم سے آگے چل گئے. اس حوالے پر قرآن کریم نے پہلے سے صحابہ کرام کی شان میں ایک مبارک جملہ نازل فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اسی طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام کی شان میں یہ دعائیہ جملہ ان کا حق ہے امت، اور اس حق کو امت کے ہر آنے والے طبقہ اور نسل نے
ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یا بعض اہل علم حضرات جو اللہ رب العزت نے ان کو بصیرت اور سوچ دی ہے، فکر دی ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے. یہ ہمارے جو درس و تدریس کے معاملے میں ہوتا ہے، جب دوران درس حدیث کی کتاب میں صحابی کا اسم گرامی آتا ہے تو کہہ دیتا ہے پڑھنے والا رضی اللہ عنہ عن کل صحابہ، سب کے ہمارے لیے سب ہمارے آنکھوں کے تارے، آنکھوں کے نور، دل کی سرور، عقل اور دماغ کو جلا بخشنے والے حضرات. تو بعد میں آنے والے یہ کہیں گے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے آگے جا چکے، پہل کر چکے ہیں اور پہلے جا چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کدورت، رنجش نہ رکھ چھوڑنا ان لوگوں کے حق میں جو اہل ایمان ہیں. تو سب سے پہلے اہل ایمان صحابہ کرام ہیں. یہ ایمان کا آغاز تو لوگوں سے ہی ہوتا ہے. ان میں پہلے کون، وہ بھی معلوم ہے، ابو بکر صدیق، بلکہ ابو بکر صدیق سے بھی پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. لیکن میدان میں آنے والا اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا نعرہ مستانہ لگانے والا ابو بکر صدیق. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو مہربان اور بے اندازہ رحم کرنے، تو مہربان اور بے اندازہ رحم کرنے والا ہے. تو اپنی بے اندازہ مہربانی اور رحم کو ہم پر اور ان لوگوں پر جو ایمان کی حالت میں ہم سے آگے جا چکے ہیں، ہم سب کو اس اپنی نعمت اور رحمت اور رحیمی صفات سے ہمیں مستفید، ہمیں مالا مال کرنا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں اہل ایمان، پہلے صحابہ کرام، اہل ایمان یعنی صحابہ کرام، اور پھر اہل ایمان صحابہ کرام کے بعد حضرات تابعین اور سلف صالحین، اس امت کے بہترین وہ لوگ جنہوں نے احادیث کے میدان میں کام کیا اور امام وقت بن گئے، جو فقہ کے میدان میں آئے، محنت کی، آگے بڑھے اور دنیا کی قیادت کی. یہ سب ہمارے آنکھوں کے نور ہیں صحابہ کرام. اور ان لوگوں نے جو کچھ صحابہ کرام نے کہاں تک پہنچایا تھا آگے لے گئے، ان کو مزید شرح و بسط کے ساتھ یہ کام کیا، یہ محنت کی. تو اس لیے ہمارے لیے یہ حق ہے کہ ہم اپنے سلف صالحین کے لیے ہمیشہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں ختم پذیر ہوتی ہیں. کبھی بیشی اللہ رب العزت معاف فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کے اور ہمارے اہل خانہ اور عزیزوں کی دنیا اور آخرت کی ذخیرہ آخرت بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ